السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما یا ربی زدنی علما یا ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بیکار رہا ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے حصے میں محرومی آئے گی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ ترجمہ: جو شخص میرے ہدایت نامہ کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بھٹکے گا اور نہ آخرت میں بدبختی سے دوچار ہوگا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 5 چیزیں ہیں: حلال، حرام، محکوم، متشابہ اور امثال۔ پس حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام قرار دو۔ محکوم قرآن مجید کا وہ حصہ جس میں عقیدے اور قانون وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے پر عمل کرو، اور متشابہ قرآن کا وہ حصہ جس میں آخرت، جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ کی باتیں بیان ہوئی ہیں پر ایمان رکھو اور اس کی قرید میں مت پڑو۔ اور امثال قوموں کی تباہی کے عبرت ناک قصے سے عبرت حاصل کرو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں برباد نہ کرنا، اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب نہ کرنا، اور کچھ حد بندیاں ہیں، انہیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھنا، اور کچھ چیزوں سے اس نے بلا بولے خاموشی اختیار کی ہے تو اس کی قرید میں نہ پڑنا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیوں کر مٹ جائے گا جب کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنی اولادوں کو پڑھاتے رہیں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب اے ابن زیاد، میں تمہیں مدینے کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی کتنی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔